بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں اور ثاقب بشیر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا پھر شاہراہ دستور ہو، ایک طوفان ہے خبروں کا۔ ایک ایسا طوفان ہے ثاقب بھائی کہ پہلے آئینی ترمیم اپروو ہوئی، پھر آرمی ایکٹ، نیول ایکٹ، ایئر فورس ایکٹ اپروو ہوا، اور جیسے ہی آرمی ایکٹ کے اوپر آئینی ترمیم کے اوپر صدر پاکستان نے دستخط کیے، سپریم کورٹ سے 2 استعفے آ گئے۔ اور اب تازہ ترین اطلاعات یہ آئی ہیں کہ مخدوم علی خان صاحب، جو کہ اس حکومت کے کہہ سکتے ہیں کہ جو لیگل مائنڈز میں سے ان کی ٹیم کا حصہ تھے، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا ہے۔ اور تازہ ترین خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یحییٰ خان افریدی صاحب بھی ریزائن کر جائیں۔ ثاقب بھائی، یہ جو ایک آئینی بحران ہے، اب یہ آئینی بحران شفٹ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں، اب عدالتی بحران کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ کیا ہائی کورٹ اور بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ بھی کل تک ریزائن کر سکتے ہیں؟ اور اس ساری ایکٹیویٹی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو بہت ہی غیر معمولی جو صورتحال جو ہے وہ عدلیہ میں بن چکی ہے، اور اس کا ادراک تھا پہلے یہ خبریں آ رہی تھی 8 نومبر کو جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے جو 2 خط لکھے اپنے پرانے دوست کو کہ جناب آپ لیڈ کریں، آپ کی لیڈرشپ میں اس ادارے کو بچایا جائے، سپریم کورٹ کو ختم کیا جا رہا ہے، سرے سے ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی، بار بار کی، اور اپنے دوست کو، لیکن وہ نہیں مانے، اور بڑا انفارچونیٹ ان کے ساتھ واقعہ ہوا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ان کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بیہائنڈ دا سین کوئی بات اور ہوئی ہو، اب پرسن اسپیسیفک ترمیم کروائی گئی ہے۔ آج فیصل صدیقی صاحب میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ڈائریکٹلی دیکھیں نا، پوری 27ویں ترمیم میں پرسن اسپیسیفک ایک ہی ترمیم ہے، اور وہ یحییٰ خان افریدی۔ ان کا فیلڈ مارشل ریلیٹڈ جتنی بھی وہ آرم فورسز ریلیٹڈ ہیں، وہ بھی فیوچر پر امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ جو صدر مملکت کی ہے وہ فیوچر پر امپلیمنٹ ہوگی، کوئی اور صدر آئے گا اس پر بھی امپلیمنٹ ہوگی، لیکن یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے جو ڈالی گئی ہے نا، وہ ان کی ہے، اور انہوں نے ایکسپوز کیا ہے بنیادی طور پر یحییٰ افریدی صاحب۔ اور وزیر اعظم نے جب یہ کہا تو میں نے سر پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا جی وہ آئینی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے معاونت کیا حکومت کی۔ میں تو حیران ہو گیا۔ 20ویں ترمیم میں قاضی صاحب نے کیا، 27ویں میں یحییٰ افریدی صاحب نے کی، اور یحییٰ افریدی صاحب نے معاونت کی ہے، اور وہ معاونت کہیں ہمیں نظر نہیں آئی۔ مطلب سپریم کورٹ کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ ریٹرن میں ہوتے ہیں، اگر کوئی کسی وزیر جو خزانہ سے وہ ملے، اٹارنی جنرل سے ملے، یا کسی سے ملتے ہیں، پریس ریلیز آ جاتی ہے، تو آپ چور راستے سے معاونت کر رہے ہیں، جس کو وزیر اعظم صاحب آئین کہہ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بحرانی کیفیت تھی جس کا ادراک ہو رہا تھا، اور یہ جج کبھی بھی استعفیٰ نہ دیتے، لیکن کیونکہ اب ان کی تذلیل کا لمحہ آ چکا تھا کہ ان کو تذلیل اور ان کی تضحیک کرنا مقصود تھا۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ کو جو ہے وہ ایک درجہ آپ کی تنزلی ہوئی ہے، اب آپ کے اوپر ایک جو ہے وہ بٹھا دیا گیا ہے، اور اس میں آپ کے جونیئر جو ججز ہیں وہ آپ کے سینئر ٹاپ کی کورٹ پہ جو ہے وہ بٹھا دیے جائیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ آپ فیل تو کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ پھر یہ جو ریزائن ہیں، جو استعفے ہیں، خاص طور پر 2 جو ریزائن آئے ہیں، ان کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا امپیکٹ ہے، کیا اثر کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سمبولکلی یہ استعفے آنا بہت ضروری تھا، کہ آپ کے ادارے کو ختم کر دیا گیا ہے، اور آپ سوئے ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے جی 30 لاکھ تنخواہ ہے ہماری جو چلتی رہے گی، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو سمبولکلی یہ ریزائن آئے ہیں۔ اب اس کا امپیکٹ، اس کا تو یہ مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ سر 27ویں ترمیم غلط انداز میں ہوئی ہے، غلط ہے۔ ایک دوسرا، میرا سوال آنا تھا میں نے اسی کے اوپر کہ 26ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تو ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ یہی ہونا ہے، کیونکہ آئینی بینچ بنا دیا گیا، سپیریئر کورٹ بن گئی، سپیریئر ججز بن گئے، ایک لو ججز بن گئے، غیر آئینی ججز بن گئے، ایک آئینی ججز بن گئے۔ تو اس وقت یہ ریزائن کرتے زیادہ مناسب نہیں تھا یا اب بہتر ہے؟ نہیں، اس وقت بہت ساری بحث مباحثہ چل رہا تھا، اور اس وقت یحییٰ خان افریدی صاحب جب چیف جسٹس بنے تھے تو اس وقت یہ توقع بالکل بھی ظاہر نہیں کی جا رہی تھی کہ آگے چل کر یحییٰ خان افریدی اپنے 50 سالہ دوستوں کو گھر جب وہ ان سے رستے جدا کر لیں گے۔ 50 سالہ دوست، فہیم اختر ملک صاحب، 50 سالہ دوستی بڑی بات ہوتی ہے۔ جس دن افتخار محمد چودھری کو گھر بھیجا گیا تھا یا کوئی اور ایونٹ تھا جب وکلا تحریک کے معاملات تھے، تو مجھے یاد ہے ایک واقعہ ہم ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ یحییٰ افریدی، منصور علی شاہ، اطہر من اللہ سپریم کورٹ گئے، 184(3) کی پٹیشن فائل کی کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ وہ دوست جو لا فرم میں ایک تھے،
پھر 3 ہائی کورٹس کے جج چیف جسٹس بنے, پھر سپریم کورٹ میں جج پہنچے, بنے. اور اس کے بعد ان کے رستے جدا ہوئے, ان کی فیملیز کے ریلیشن, ان کے آنے جانے, 50 سال کے ہر تعلق چیز مزاج ختم نہیں. ہو گئی. اور یحییٰ آفریدی, اس لیے وہ جو آپ نے سوال کیا نا اس وقت ریزائن کیوں نہیں کیا, ان کا یہ تھا کہ نہیں یحییٰ آفریدی صاحب معاملات کنٹرول کریں گے, لیکن وہ تو ایسے لگا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی 4 قدم آگے چل کر اور آج مجھے وہ قاضی صاحب اچھے لگ رہے ہیں, قاضی صاحب اچھے لگ رہے ہیں. ٹویٹ کرنے لگا تھا. وہ 31 اکتوبر کو, جس دن 21-22 اکتوبر کی درمیانی رات تھی جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی گزشتہ 2024 میں, تو 31 اکتوبر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوا. اس میں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب, انہوں نے میجورٹی یہ ڈیسیژن لیا کہ فل کورٹ کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستیں لگا دیں. اس وقت آئینی بینچ نہیں بنا تھا, کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا, یہ وہ معاملہ اور وہ لگ سکتا تھا. یہ وہ معاملہ جو وزیر اعظم ذکر کر رہے ہیں. یس, جیسے یحییٰ آفریدی صاحب نے وہ فل کورٹ کے سامنے معاملہ نہیں رکھا, اور آج 1 سال کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کی وہ بات درست ثابت ہوئی. آج کیا حشر ہوا ہے عدلیہ کا کہ آپ کو آئینی بینچ والے معاملات سے بھی بہت دور ایک ایپلیٹ فورم آپ کو بنا دیا گیا, اور اب کل جو ہے وہ آپ کوئی اگر کام کریں گے ایسا کہ فار ایگزامپل سپریم کورٹ ایپلیٹ فورم ہے, یحییٰ آفریدی صاحب کوئی ایسا آرڈر کرتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ہو یا کسی طرح بھی ہو, اس کو آئینی طور پر کسی کے حقوق متاثر ہو رہے ہوں, وہ چلا جائے وفاقی آئینی عدالت میں, تو وہ یحییٰ آفریدی صاحب کا آرڈر اٹھا کے باہر پھینکے, تو ان کو کیا لگے گا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی تنزلی ہوئی ہے, آپ نے محسوس کرنا ہے, آپ نے محسوس کرنا ہے. وہ انہوں نے محسوس نہیں کیا, سپریم کورٹ کے باقی ججز نے محسوس نہیں کیا. جو وکلا سے ہماری بات ہوئی, وکلا کو تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے. میرے خیال میں سمجھ آئے گی آگے چل کر. جہاں تک آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے آپ نے پوچھا, ریزائن آنے کے امکانات موجود ہیں. وہاں پہ بھی اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. آرٹیکل 200 میں ترمیم کر کے تبادلے کر دی نا, تبادلے کریں گے آرٹیکل 200 میں, اور تبادلے بھی اس طرح کرنے کی جو وہ کوشش ہوگی تاکہ ان کی تھوڑی سی تضحیق بھی ہوئے, یعنی کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بھیجا جائے یا سندھ میں بھیجا جائے, بہاولپور ڈال دیں, مطلب جہاں پہ بھی ایسے جگہوں پہ ان کو جو ہے بھیج دیا جائے تاکہ وہ ان کو کچھ نہ کچھ محسوس ہو, فیل کریں. ابھی تک بھی وہاں پہ ایک سوچ موجود ہے کہ یہ اگر بھیجتے ہیں ٹرانسفر پر بھی جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر میرے خیال میں کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کو گھر بھیجنے کا جو ادارہ ہے, فورم ہے, اس فورم میں ٹیکنیکلی حکومت کی جو ہے وہ اب آ جائے گی اکثریت. حکومت کی اکثریت میں اس لیے کہتا ہوں, جب چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جو ان کا ہونا ہے, اس کا سینئر جج بھی جو ہے وہ حکومت کا اپوائنٹی ہونا ہے, پھر ایک اور ممبر لگنا ہے جو جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان جو وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے, ان کی مشاورت سے. اچھا, ڈیڈ لاک آتا ہے تو وہ معاملہ جوڈیشل کمیشن میں جائے گا, تو جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی میجورٹی ہے. تو 3 نامنی جو سپریم جوڈیشل کونسل ججوں کو گھر بھیجنے والا جو ادارہ ہے وہ حکومت کے ہوں گے. پھر چوتھے سرفراز ڈوگر صاحب, 5ویں عالیہ نیلم, 6ٹھے جو ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب, اور 7ویں اب جو ہے وہ سینئر پیونی سپریم کورٹ میں منیب اختر صاحب ہو جائیں گے. تو یعنی کہ ایک منیب اختر, درمیان میں یحییٰ آفریدی صاحب, اور دوسری طرف 5 ووٹ. تو کسی بھی جج کو گھر بھیجنا اب بالکل ان کے لیے حکومت پارلیمنٹ کے پاس ہے. یس, حکومت کے ایگزیکٹو کے ٹیکنیکلی ان کا وہ ہاتھ جو ہے وہ اوپر آ گیا. تو یہ پورا جو سینیریو ہے, میرا خیال میں یہ آج تو مزے کر رہے ہیں, آج تو اقتدار ہے, اختیار ہے, آج تو رانا سنولا بھی بدلے ان کے بیانات سن کر جو ہے وہ بندہ سر پکڑ لیتا ہے کہ یہ رانا سنولا صاحب کا ہی بیان چل رہا ہے. تو اس قسم کی جو سوچ ہے اس جو سسٹم میں بھی, نظام میں بھی, مسلم لیگ نون میں بھی, یہ کل پچھتائیں گے. انڈیپینڈنس جو آزاد عدلیہ ہے نا, آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے نواز شریف صاحب کو چھٹی کے دن عدالت لگا کر ضمانت دی تھی, جو انہوں نے 2-3 سال بھگتا, ان پر تنقید ہوتی رہی کہ آپ نے اس کے لیے کیا. پھر پوری جو شریف فیملی یعنی کہ مریم, کیپٹن صفدر, نواز شریف صاحب کو ضمانت ہوئی تھی ایون فیلڈ, جو پہلے کیسز تھے ان کے 2 مہینے 19 دن میں, اور اتنے کروشل وقت تھا وہ جولائی 2018 کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی جو ہے اقتدار میں تھی, اور دوسری طرف کی فورسز نون لیگ کے خلاف سارے معاملات چل رہے تھے. لیکن آج نون لیگ کے دور میں عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 17 جنوری کو سزا ہوئی ہے. آج جو ہے وہ 13 نومبر کو
ابھی تک وہ کیس زیرو پہ کھڑا ہے, زیرو پہ وہ کھڑا ہے. کیس لگ نہیں رہا. وہ اس کیس میں بشرا بی بی ایک خاتون ہے, اس کا کیس نہیں لگ رہا, اس کی ارلی ہیئرنگ نہیں لگ رہی. تو یہ جو ڈفرنس ہے نا, لیکن جسٹس اطہر صاحب نے تو اس وقت بھی کیا جب عمران خان صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کر دی, ڈیزالو کی. ابھی بھی جو خط لکھا ہے اس خط میں عمران خان کے کیسز, عمران خان کے جو ٹرائلز ہو رہے ہیں ان سب کا, اس کا بھی ذکر موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کو میرے خیال میں جب ان کا وقت آئے گا تو پھر جو ہے وہ یہ پتہ نہیں دیکھیں گے کس طرف کے کون سے. آج آپ نے وہ دیکھا اسحاق ڈار صاحب جو سیف اللہ اور احمد خان والی بات کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیکشن کلاس ضمیر کا ووٹ ہوتا ہے. بالکل, مطلب حیران کون, ضمیر کا ووٹ ہوتا ہے جی, مطلب یہ ضمیر کو لائے آپ تھے کہ آپ کا مینڈیٹ نہ چرایا جائے. بالکل بالکل بالکل, مطلب وہ جو بات کرنے پہ آئے تو پتہ نہیں کیا کیا بات کر دیتے ہیں اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں جی. وہ جو آپ نے اتنا تو کاف لیگ والوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا ہوگا, مشرف کو جتنا جو مسلم لیگ نون والے کر رہے ہیں. آخر میں ثاقب بھائی, آخر میں یہ سوال ہے بڑا بنیادی سا, کیا ان ججز کو ریزائن کرنا چاہیے تھا یا سسٹم کے اندر رہنا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے کرنا چاہیے تھا. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نہیں کرنا چاہیے تھا. 1 سال انہوں نے ریزسٹ کیا, اب جو ہے وہ بالکل ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا. اور خاص طور پر جب ان کے جو سربراہ ہیں اگر وہ بھی کچھ نہ کریں, ان کے ساتھ بیٹھے ججز بھی کچھ نہ سوچیں, وکلا جو سپریم کورٹ بار ہے وہ بھی کچھ نہ کرے, تو میرے خیال میں وہ جو سمبولک والی میں نے آپ کو بات کی نا, بہت سارے استعفے سمبولک ہوتے ہیں, ان کے اثرات بہت بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعفے آ سکتے ہیں, نہیں سپریم کورٹ سے جسٹس منیر وغیرہ نہیں کریں گے ابھی تک کی اطلاع کے مطابق نہیں ہے, لیکن جسٹس عائشہ ملک ہیں وہاں پہ, ملک شہزاد احمد خان ہے, دیگر ججز ہیں, سوچ تو یقینی طور پر کہیں نہ کہیں ہے, لیکن ابھی تک کی اطلاع کے مطابق اور کوئی استعفیٰ موجود نہیں ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی نہ کوئی استعفیٰ آ سکتا ہے. بہت شکریہ ثاقب بھائی, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اور ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر.